بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء. هو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين المخاطب طه وياسين جد الحسنين سيد الكونين مولانا أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صلى الله على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں اور نوجوانوں، ماہ عزا، ماہ حزن، ماہ محرم کی یہ پہلی تاریخ کہ دنیا بھر میں جیسے ہی اس مہینے کا چاند نمودار ہوتا ہے تو انسانیت کے چاہنے والے، انسانیت رکھنے والے جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ انسانیت کو بچانے والے کا ذکر کریں. میں لفظ انسانیت اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ حسین مسلمانوں کے لیے نہیں قیام کیے تھے. زہرا کا لال صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا تھا، چیجائی کے صرف شیعوں کے لیے. قیام حسین نہ شیعوں کے لیے تھا، نہ قیام حسین مسلمانوں کے لیے تھا، بلکہ قیام حسین ایک انسانیت کے لیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے جو قیام کیا تھا وہ قیام کا آغاز، اس قیام کا آغاز حضرت آدم سے ہوا تھا. اسی لیے یہاں کی منتظمہ نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے بہت ہی مناسب موضوع ہے. جو موضوع دیا گیا ہے وہ قیام حسین، سنت انبیاء کا احیاء، سنت انبیاء کی بقا. بہت ہی عمدہ موضوع ہے، اس لیے کہ حضرت آدم جو آئے ہیں، حضرت آدم کی جو خلقت ہوئی ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں دوبارہ وہ سارا واقعہ نہیں بیان کروں گا کہ جو خلقت آدم کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ حضرت آدم کو جب خلق کیا گیا تو یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا کہ پروردگارہ کیا اس کو زمین پر بھیجنا چاہ رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا، جنگ کرے گا، خون ریزی ہوگی. یعنی ان کے تصور میں یہی تھا کہ انسان آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، خون ریزی ہوگی، لڑائی ہوگی. لیکن خدا کا کیا جواب تھا؟ انی اعلم ما لا تعلم. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو مقصد، جس مقصد کے لیے میں نے آدم کی خلقت کی ہے، جس مقصد کے لیے میں نے آدم کو بنایا ہے اور آدم کو بھیجنا چاہ رہا ہوں، اس کو تم نہیں جانتے.
اس لیے کہ آدم انسانیت کو بڑھانے والے، لہذا آج سارے دنیا میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی فرقے کا ماننے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا کیوں نہ ہو، جہاں کہیں بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، اس کو ہم آدمی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم سے چلا۔ تو عزیزان محترم، حسین کا قیام یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں تھا، حضرت حسین نے جو انقلاب برپا کیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ساری انسانیت کے لیے تھا، ساری انسانیت کے لیے تھا۔ لہذا جتنا بھی موقع مجھے ملے گا میں یہی کوشش کروں گا کہ اسی موضوع سے ایسے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ویسے تو آپ سنتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ماہ ازاں ایک ایسا موقع ملتا ہے ہر محب انسانیت کو، ہر انسان کو، کہ وہ مختلف ذاکرین سے، علماء سے مختلف موضوعات پر گفتگو سنیں اور کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ ارے یقینی بات ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم 2 مہینے مسلسل 2 مہینے مجلسوں میں جاتے رہیں، کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہر مجلس میں بتائیں، صرف کریں اور ہمیں کچھ تبدیلی ہی نہ آئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ میٹیریلسٹک دیکھیں، مادی طور پر دیکھیں تو آپ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ پیسہ خرچ کر کے کمیوٹنگ کے لیے ایک تو خود اپنے جیب سے پیسے بھی دے رہے ہیں، یہی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی وقت آپ صرف کرتے ہیں، اگر آپ اپنے کام میں صرف کیے ہوتے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے، آورلی کام کرنے والے، ویجز پہ کام کرتا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے اگر صرف کرے تو کچھ نہ کچھ حاصل کر لے گا مادی طور پہ اگر دیکھا جائے۔ ویسے تو ٹائم اتنا پریشیس ہوتا ہے کہ اس کو مادی طور پہ کہا جائے کہ $100 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ یہ بہت ہی کم۔ بہرحال اب ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہاں پر آتے ہیں، مجلس ازاں میں آتے ہیں، 2 مہینے مسلسل روزانہ 2-4 گھنٹے صرف کرتے ہیں، ذاکرین سے، علماء سے کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، اور اگر آپ میں کچھ تبدیلی نہ آئے کسی بھی طرح سے، یا کچھ نئی چیز نہ سیکھیں تو پھر وہ ہے، یا تو معنوی طور پہ تبدیلی آئے، یا علمی طور پہ تبدیلی آئے، یا مادی طور پہ تبدیلی آئے، یا مادی فائدہ ہو، یا معنوی فائدہ ہو، یا علمی فائدہ ہو۔ اگر تینوں نہیں ہیں تو آپ نے وقت برباد کیا، ہم نے وقت برباد کیا۔ اس کا ذمہ دار ویسے تو عالم ہی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، ہے تو بہرحال دونوں طرف سے ہیں، یہ بات بتا رہا ہوں میں، یہ ذمہ داری دونوں طرف کی ہے۔ ویسے انتظامیہ کوشش یہی کرتی ہے کہ بہتر سے بہتر عالم کو مدعو کریں، سامعین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور متکلم جو بیان کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، جو تقریر کر رہا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ذمہ دار دونوں ہیں، یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ ذمہ دار ایک ہے، ورنہ جو کچھ چاہے بیان کر دے ممبروں سے۔ آپ کو یہ پورا اختیار ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اگر وہ قابل اعتبار ریفرنس اور حوالے سے نہ ہو تو پھر اس کا گلا پکڑیں، پوچھیں کہ بھائی آپ نے فلاں وقت فلاں ممبر سے یہ بات کیسے کہی، یا تو کہے نہیں، اگر کہہ رہا ہے تو پوری ذمہ داری سے کہے۔ اور سامعین کی یا منتظمہ جو منتظمین ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے پہلے بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ بھائی
اتنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی بات بتائے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، تھوڑا بہت فائدہ تو ہو جائے، مانوی، جیسے میں نے کہا مانوی طور پر، مادی طور پر، علمی طور پر کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے، ورنہ اتنا ٹائم صرف کرنا، اس کی ذمہ، اس کی جواب دہی ہوگی ضرور. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس لیے کوئی بچے گا نہیں. انسان ہی وہ شے ہے، انسان ہی وہ ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے. انسان کے علاوہ کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس سے سوال کیا جائے، البتہ جن و انس میری مراد. اس لیے کہ فرشتے مثال کے طور پر ان سے کچھ سوال ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان میں اختیار نہیں ہے. فرشتوں کا اختیار ہی نہیں ہے. فرشتے سجدے کے لیے اگر خلق کیے گئے ہیں تو وہ صرف سجدہ ہی کر رہے ہیں. جو فرشتے رکوع کے لیے خلق کیے گئے ہیں وہ فرشتے صرف رکوع میں ہی وقت گزار رہے ہیں. جو فرشتہ جس کام کے لیے خلق کیا گیا ہے وہ فرشتہ صرف وہی کام کر رہا ہے. قابل اختیار، یا یوں کہوں کہ جو مخلوق اختیار رکھتی ہے وہ انسان ہے اور جن. جنوں کی گفتگو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا، بہت سے لوگ جو ہے نا آج کل پاگل پن ایک طرح سے کہتے ہیں کہ جن چڑھ گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. نہیں، اسلام اس کا سخت مخالف ہے. انٹریکشن ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جن انسان پر آ جائے یا انسان جنوں پر تصرف کر لے، یہ بیکار کی گفتگو ہے، اسلام کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ دو الگ مخلوق ہیں، یا آپس میں ایک دوسرے کو کسی بھی طرح کی دخل اندازی کر ہی نہیں سکتے. جو کچھ بھی اگر کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا تو وہ جھوٹا ہے، اس کو رد کر دے، اس کو مانے نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، یہ انسان ہے، حضرت انسان ہے جو اختیار رکھتا ہے. اب جب اختیار رکھتا ہے تو پھر وہی انسان ہے جو مورد سوال بھی قرار پائے گا کہ بھائی تو نے یہ جو صرف کیا، 1 گھنٹہ صرف کیا، کیوں کیا؟ ہم نے ابس ایسے ہی خلق نہیں کیا تھا تجھے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ بس بیٹھے کہیں بھی آرام کر لیں گے. آرام کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، اسلام کبھی ایک مخالفت نہیں کرتا، استراحت کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن بہرحال جس طرح سے چاہے مال خرچ کیا ہو، چاہے وقت خرچ کیا ہو، جو کچھ بھی کیا ہے، بہرحال انسان کو جواب دینی پڑے گی. تو اسی طرح سے آپ ان مجلسوں میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ فلاں ذاکر یا فلاں مولوی یا فلاں خطیب واہ واہ کی تقریریں نہیں کرتا، یا فضائل اس طرح کے نہیں بیان ہوتے، یا فضائل اس طرح کے بیان نہیں ہوتے، یا اس طرح کے. بہرحال اس طرح کے انالیسس کرنے کے بجائے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ جو وہاں پہ صرف کیا کہ کیا کچھ حاصل کیا کہ نہیں کیا. البتہ تکرار ضرور ہوتی ہے، مطالب کی تکرار ہوتی ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، کہ تم تکرار کرو، ذکر کرو، بار بار ذکر کرو. اس لیے کہ ذکر کرنا ریویژن. امتحانوں میں بچے جب تک ریویژن نہیں کرتے اس وقت تک اچھے نمبر سے پاس نہیں ہوتے. تو زندگی ہی امتحان ہے، ہماری ساری زندگی امتحان ہی امتحان. تو ریویژن کی ضرورت بہت پڑتی ہے. یہی تو بات ہے کہ سال بھر جتنے بھی اعضاء کے خلاف یا اہل بیت کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں وہ سارے ان 1-2 مہینوں میں ان پروپیگنڈوں کو پامال کر دیا جاتا ہے. ہم یہ ذکر بتا کر کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، اہل بیت اطہار کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، اور آل محمد کا مقام کیا ہے. تو عزیزان محترم، حسین کا ذکر ان مجلسوں میں مسلسل ہوتا رہے گا، لیکن جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ قیام حسین سنت انبیاء کی بقا کا ضامن، بلکہ سنت انبیاء کی بقا ہے، تسلسل ہے. اور اس کے لیے جو ہم نے جتنے بھی موقع ملے گا، جتنی بھی مجلسوں کا موقع ملے گا، البتہ
جو چیز ہم نے منتخب کی ہے وہ ہے شرح زیارت وارث. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انبیاء کے سنت کا وارث یا انبیاء کی سنت کو باقی رکھنے والا قیام حسین، اور زیارت وارثہ میں کیا ہے یہ انشاءاللہ بتائیں گے، تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور لطف اندوز ہوں گے. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن اذان محترم اس سے پہلے میں ہمارے علماء کے کچھ اقوال اذان علی کے حوالے سے بتا دوں. آیت اللہ صافی گلپگانی فرماتے ہیں کہ عزاداری وہ فعل مستحب ہے. کتنا گہرا جملہ ہے، سنیے اس کو. عزاداری وہ فعل مستحب ہے جس میں ہزاروں واجبات چھپے ہوئے ہیں. مستحب فعل ہے. اگر آپ نہ بھی آتے تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. مستحب کا ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ کریں تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا. واجب اس کے برعکس کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیا تو عذاب ہوگا. حرام برعکس نہیں کرنا چاہیے، اگر کیا تو عذاب ہوگا. مکروہ کیا ہے؟ نہ کریں تو بہتر، اگر کر دیا کوئی عذاب نہیں ہے. مباح میں کچھ فرق نہیں، آئے کریں نہ کریں، کھائیں نہ کھائیں، پیئیں نہ پیئیں، مباح کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کے اکاؤنٹ میں نہ کریڈٹ ہوگا نہ ڈیبٹ ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ عزائے حسین، مجلس حسین وہ فعل مستحب ہے جس میں ہزارہا واجبات پوشیدہ. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا کہ فعل مستحب لیکن اس میں واجبات کیسے پوشیدہ؟ واجبات کیسے پوشیدہ؟ تو اس کو میں جوڑتا چلوں قول امام خمینی سے. امام خمینی کا جملہ ہے جس میں فرماتے ہیں کہ یہ ماہ محرم اور سفر ہے جو اسلام کو زندہ رکھے ہوئے. ماہ محرم اور ماہ سفر ہے جو اسلام کو زندہ رکھے ہوئے. تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام مجموعہ ہے واجبات و محرمات کا. اسلام میں کچھ افعال واجب ہیں، کچھ افعال حرام ہیں، کچھ افعال مستحب ہیں، کچھ افعال مکروہ ہیں، کچھ افعال مباح. اس مجموعے کا نام ہے اسلام. اگر اسلام ہے تو واجبات ہیں. سنیں غور کیجیے، اگر اسلام ہے تو واجبات ہیں، اگر اسلام نہیں ہے تو کوئی واجب نہیں رہے گا، باقی نہیں رہے گا. یعنی اسلام کا نہ ہونا واجبات کو ختم کرنے کے مترادف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے امام خمینی نے فرمایا کہ ماہ محرم اور سفر کے ذریعے سے اسلام کی بقا ہے. یعنی ان مجلسوں کے ذریعے سے اسلام باقی ہے تو واجبات بھی باقی ہیں. تو صافی فرماتے ہیں کہ انہی مجلسوں میں وہ فعل مستحب ہے جس میں واجبات چھپے ہوئے. ان واجبات میں سے جو کچھ بھی ذکر ہوتا ہے، جو کچھ بھی جتنا بھی ذکر ہوتا ہے ان مجالس میں، یا تو واجب ذکر ہوتا ہے، واجبات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا مستحبات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا مکروہات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یا محرمات کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ بھی بڑی فضیلت ہے مجلس اعضاء کی کہ مختلف موضوعات پر بے انتہا موضوعات. آپ دیکھیں ہر امام باڑے میں چلے جائیں، ہر ذاکر کوشش کرتا ہے کہ کسی موضوع پر گفتگو کرے، گھنٹوں گفتگو ہوتی ہے. تو ان مجلسوں میں یہی واجبات، یہی محرمات اور یہی مستحبات بیان کیے جاتے ہیں. تو فائدہ یہی ہوگا کہ ہم مستحبات بھی سیکھیں، واجبات بھی سیکھیں، محرمات کو بھی کبھی پتہ چلے، اور ہم اسلام سے آگاہی بھی حاصل کریں. تو مجلس کی اتنی اہمیت بتائی گئی. تو آپ دیکھیں قیام حسین علیہ السلام کس طرح سے سنت انبیاء کی حیات ہے یا ان کی بقا کا ضامن ہے. اگر آپ غور کریں گے تو جس موقع پر بھی دیکھیں آپ، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، چاہے عید ہو، چاہے میلاد ہو،
اعمال میں اگر دیکھیں گے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ زیارت وارثہ پڑھے یا زیارت عاشورہ پڑھے. زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ کی تلاوت پڑھے. دیکھیں ہر فعل یا ہر حکم اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک دنیاوی فائدہ اور ایک معنوی فائدہ یا اخروی فائدہ. اہل تشیع کی اگر تعریف دیکھیں گے معنویات سے بھی بھری ہوئی ہے اور دنیاوی امور سے بھی بھری ہوئی ہے. ہر فعل جو بھی فعل انجام دیتا ہے انسان اس کے بھی دو ہی چیزیں ہوتے ہیں. ایک ظاہری ہوتا ہے ایک باطنی ہوتا ہے. ایک ظاہری طور پر انجام دیتا ہے اور ایک اس کے پیچھے باطن یا اس کی معنویات چھپی ہوتی ہیں. جیسے کہا اسی لیے اللہ نے بھی جو حکم دیا ہے جو آج کل بہت سے آپ سنتے آتے ہیں کہ ہمارے میں ہی ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم علی علی کہیں گے, بلکہ یہاں تک بڑھ گئی ہے بات جو یہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ علی اللہ. نعوذ باللہ. یا شہادت ثالثہ کی بھی کبھی آغاز ہوا آپ جانتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نماز اور عزاداری کے درمیان ٹکراؤ بھی لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی نماز بہتر ہے یا عزاداری بہتر ہے, عزاداری کریں یا نماز پڑھیں. جو بھی یہ سوال کرتا ہے سنیے غور سے, جو بھی شخص یہ سوال کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دو میں سے ایک کا انتخاب کرے, تبھی تو سوال کر رہا ہے. اگر پوچھ رہا ہے کہ نماز بہتر ہے یا عزاداری بہتر ہے یا وہ کریں یا یہ کریں تو اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو دو میں سے ایک کا انتخاب کریں. اگر دونوں کا انتخاب کرنا ہے تو پھر سوال کرنا ہی بیکار ہے. انتخاب ایک کرنا چاہتا ہے تبھی تو یہ پوچھ رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ عزاداری بہتر ہے اس کا استدلال یوں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین نے قربانی دی اور امام حسین کی وجہ سے نماز بچی. کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. امام حسین کی قربانی نے نماز کو بچایا ہے, اذانوں کو بچایا ہے. آج جو تکبیریں مسجدوں کے میناروں سے بلند ہو رہی ہیں وہ امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے, طفیل سے ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن استدلال دیکھیے, مغالطہ جس کو کہتے ہیں نا مغالطہ, استدلال اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی نماز امام حسین کی قربانی نے نماز کو بچایا ہے تو پتا چلا کہ قربانی بہتر ہے نماز سے, یعنی قربانی کی وجہ سے نماز بچی ہے, لہذا قربانی کی یاد ضروری ہے. استدلال دیکھیں مغالطہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن امام حسین نے سب سے پہلی بات یہ بھی واضح کر دوں کہ امام حسین نے صرف نماز کو بچانے کے لیے قربانی نہیں دی ہے. نماز تو ایک فعل ہے, کئی واجبات میں سے ایک واجب فعل کا نام ہے نماز. امام حسین کی قربانی صرف نماز کے لیے نہیں تھی. سب سے پہلی بات صرف نماز کے لیے نہیں تھی, بلکہ امام حسین کی قربانی, اچھا قربانی جو دی جاتی ہے یا یوں کہوں کہ دیکھیے ایک کو دوسرے پہ قربان کیا جاتا ہے تو وہ اس کی فضیلت ہونی چاہیے. مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال. آپ اپنا وقت دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, پیسہ ظاہر وقت نوکری پہ جاتا ہے بندہ, کچھ پیسے اس سے ملتے ہیں. اچھا ان پیسوں کو لا کر کہاں پہ خرچ کرتا ہے؟ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے, اپنے بچوں کو کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسہ افضل نہیں ہے, بچے افضل ہیں. ٹھیک ہے. گھر بناتا ہے کس لیے؟ کہا کہ اپنے رہنے کے لیے, اپنے بچوں کو رکھنے کے لیے, آسائش کے لیے. اچھا پھر اب اگر خدا نہ خواستہ بچہ بیمار ہو جاتا, کہا کہ اس گھر کو بھی میں بیچ دیتا ہوں, ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہا کہ کیوں؟ کہ بچہ ہے افضل, میرے لیے وہ افضل. یعنی قربانی جو دی جا رہی ہے کہ جس کو قربان کیا جائے اس سے بہتر ہو.
سمجھ رہے؟ بہتر کے لیے قربانی دی جاتی ہے. تو اذان محترم اگر کوئی استدلال کرے فرضی طور پر، کیا بتا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ نماز کے لیے حسین نے قربانی دی، نماز کو بچایا ہے. اب قربانی دینے والا اگر پہلے تو میں نے بتایا کہ نماز کے لیے قربانی نہیں دی ہے حسین نے، صرف نماز کے لیے نہیں دی ہے. قربان ہونے والا افضل یا جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی ہے وہ افضل؟ اب حسین نے قربانی دی، اپنے بچوں کو قربان کیا. کہا کہ کس کے لیے؟ کہا کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے فرمان کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دین محمدی کو بچانے کے لیے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اے حسین، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے میرے دین کے لیے قربانی دی ہے، تو نے میرے دین کے لیے قربانی دی ہے، میرے اسلام کے لیے تو نے بچوں کو قربان کیا ہے، تو جب تک میرا دین باقی رہے گا اس وقت تک تیرا نام بھی باقی رکھوں گا. جہاں جہاں تک تیرا دین رہے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی باقی رہے گا. جہاں جہاں بھی میرے دین کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا. لہذا اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اس کو افضل و مفضول نہ سمجھنا، بلکہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں. یہ کوئی الگ شے نہیں رہے گی. اب قربانی حسین کے بعد یہ دو الگ چیزیں نہیں رہ گئے. جہاں حسین وہاں نماز، جہاں نماز وہاں حسین. اسی لیے تو بتایا نا کہ کہتے ہیں کہ بھائی جو حسینی ہے، جو حسینی ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. حسین کی یہ بات ہے، حسین کی، حسین نے جس کے لیے قربانی دی. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ایسا مدرسہ، یہ آزاداری کا ایسا مدرسہ ہے کہ جس میں ذکر حسین کے نام سے تو اکٹھا ہوتے ہیں لیکن سارے دین مبین اسلام کے مسائل یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں. مختلف موضوعات پر مختلف علماء مختلف احادیث کے ذریعے سے اپنی کاوشوں اور جد و جہد کے ذریعے سے سارے مطالب کو اکٹھا کر کے لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر فعل میں، ایک فعل ظاہری اور اس کا باطن ہوتا. اب جو یہ ادعا کرنے والے ہیں، اصل مقصد یہ تھا میرا بیان کرنے کا ذکر حسین کے حوالے سے، کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف حسین حسین کہو یا صرف علی علی کہو، اس لیے کہ انہوں نے قربانی دی، انہوں نے بچایا ہے تو وہ افضل ہو گئے، بس یہ کہتے رہے. تو اللہ نے بھی اس کا جواب بہت ہی اچھے انداز میں دیا. قرآن شریف کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہوں گے، اس لیے کہ دیکھیے عقائد آپ جانتے نہیں. مثال کے طور پر میں میرے دل میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا، یا میرے دل میں کیا گزر رہا ہے، میرے ذہن میں کیا گزر رہا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ظاہر ہے ہی نہیں، پتا ہی نہیں. منافق کے لیے یہی تو خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ منافق کا یہی تو ہے، کہتا کچھ ہے اس کے ذہن میں کچھ اور بات چل رہی ہوتی ہے. کافر بڑا سادہ ہے، کہہ رہا ہے کہ میں مانتا نہیں، کافر ہو گیا. اسی لیے قرآن میں بھی سورۃ الکافرون بہت چھوٹا سورہ کافرون بہت چھوٹا ہے. سمپل سی بات ہے، بھائی کافر ہے مانتا نہیں، آپ تیار ہیں کہ یہ کافر آ رہا ہے اس سے مقابلہ کیسا ہونا چاہیے، ہے نا، بالکل سیدھی سادی بات. لیکن منافق کے لیے نہیں ہے مسئلہ. منافق اپنا لبادہ کچھ اور اڑا ہوتا ہے، آتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، اس کے ذہن میں کچھ ہوتا کچھ اور. لہذا سورہ منافقون بہت بڑی سورت ہے قرآن میں. سورہ کافرون کے بنسبت سورہ منافقون بہت بڑی سورت ہے. بڑے خطرناک ہوتے ہیں منافق، اور سب سے زیادہ خطرہ بھی منافقین سے. لہذا اللہ نے کیا کہا منافقوں سے بچنے کے لیے؟ ان تحبون، ایک بہترین آیت ہے، ان تحبون اللہ. دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ محمد کی محبت کرنے والے ہوں اس زمانے میں، چاہے آج علی کی ولایت کا دعویٰ کرنے والے ہوں اس دور میں، یا حسین کا دعویٰ کرنے والے ہوں اس دور میں، سب کے لیے ہے یہ آیت. اس لیے کہ قرآن کی آیت کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتی. قرآن کی آیتیں یا قرآن جو نازل ہوا ہے نہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے،
تا روز قیامت کے لیے ہے قرآن. قرآن کیا کر رہا ہے؟ ان تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دینا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ کی محبت دلوں میں رکھتے ہیں. ان تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ اکبر. رسول نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کر کے ثابت کرو. کہا کہ صرف زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کر کے بتاؤ کہ تم مانتے ہو. تو اسی طرح سے عزیزان محترم یہ صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم علی کی ولایت رکھنے والے ہیں یا حسین کرنے والے ہیں یا حسین کے ماتمی ہیں. یہ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ بلکہ گفتار حسین پر عمل کر کے بتانا یہ دعوے کا دلیل ہے. صلوات پڑھے محمد والے. تو عزیزان محترم یہ مجلسیں اسی کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ تم سیکھو گفتار حسین کو، تم سیکھو رفتار حسین کو، تم سیکھو حسین کی سیرت کو، حسین کے کردار کو سمجھو. لہذا زیارت وارثہ کی اسی لیے تاکید اتنی زیادہ کی گئی ہے. ہر موقع پہ کہا گیا کہ زیارت وارثہ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت وارثہ کی خصوصیت بتاتا ہوں سنیے. ویسے زیارت وارثہ کے دنیاوی فائدے بھی ہیں. زیارت وارثہ، زیارت عاشوراء میں دونوں کو ساتھ میں ملا کے چل رہا ہوں. ویسے تو زیارت وارثہ میرا موضوع مطلب جو ہے جو موضوع کے عنوان کے لیے میں نے جو شرح کا انتخاب کیا ہے انشاءاللہ اسی کے ذریعے میں گفتگو کرتا رہوں گا. دنیاوی اور دینی فائدے میں دنیاوی طور پر بتا دوں کہ پہلے تو یہ بات واضح رہے کہ کوئی دعا یا کوئی بھی زیارت کسی عالم، زاہد یا کسی عام انسان سے نہیں ہے. ہر دعا اور ہر زیارت وہ کسی نہ کسی امام سے منسوب ہے، یعنی قول امام ہے، عام انسان کا قول نہیں ہے، قول امام. زیارت وارثہ بھی یہ قول امام ہے، امام نے ورد کروایا، امام جعفر صادق علیہ السلام. تو اس کے دنیاوی فائدے بھی بتائے گئے ہیں یا اور دینی فائدے اور معنوی فائدے بھی. یہ اور بات کہ انسان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ دعا کے سلسلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. دونوں کو مد نظر رکھے ہوئے اماموں نے بتایا، کہا کہ رزق میں کمی ہے یہ دعا پڑھو. اگر آپ غور کریں یا یہاں تک کہ جوشن کبیر تو آپ انشاءاللہ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں نا، جوشن کبیر جس کے 100 حصے، جوشن کبیر کے 100 حصے، اور ہر حصہ جو ہے اس میں ایک دعا ایک مخصوص کام کے لیے. یہاں تک کہ اس میں جو ہے نا ایک فقرہ ایک حصہ ہے جو سردرد کے لیے ہے، مثال کے طور پر وسعت رزق کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. ہر ایک فائدہ میرا دنیاوی فائدہ ہر ایک فقرے میں یعنی جو 100 اس کے حصے ہیں ہر حصے کے لیے بتایا گا. اور دعائیں جتنی بھی دعائیں ہیں جو بھی دعا اٹھا کر دیکھیں آپ، اس میں دنیاوی فائدے بھی بتائے گئے ہیں اور معنوی فائدے بھی بتائے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے، فطرت انسان ہے کہ وہ پھر ظاہری طور پہ بھی دیکھے، کچھ محسوس کرے. صرف یہی کہتے رہے کہ آخرت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. پہلے تو امام مومن کا یہ عقیدہ ہونا ہی چاہیے کہ آخرت ہے، معاد ہے، جزا ہے، سزا ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے اور یقین ہونا چاہیے. بغیر یقین کے کچھ فائدہ نہیں. اگر یقین نہیں رکھتا انسان تو اس میں کچھ فائدہ نہیں، ورنہ ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں. ہم نماز کس کے بھروسے پہ پڑھ رہے ہیں؟ روزہ کس کے بھروسے پہ پڑھ رہے ہیں؟ آخرت کے، معاد کے، کہ معاد ہوگی، آخرت ہوگی، سزا و جزا ہوگی، اسی کے بھروسے پہ پڑھ رہے ہیں نا. اگر عقیدہ نہیں ہے، اللہ اکبر، سلام ہو میرے مولا علی علیہ السلام پر کہ مولا علی نے کیا فرما دیا. کہا کہ وہ نماز بیکار ہے، بلکہ مولا یوں فرماتے ہیں
یقین کی نیند بہتر ہے شک کی نمازوں سے. اللہ اکبر، کتنی گہرائی کا جملہ ہے. یقین کی نیند بہتر ہے شک کی نمازوں سے. شک ہے کہ بھئی اللہ ہے بھی کہ نہیں، نماز کی جزا ہے بھی کہ نہیں. ہم جو پڑھ رہے ہیں یا رسمی طور پہ پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، لوگ ورنہ کیا بولیں گے، بوڑھا ہو چکا ہوں ابھی تک نماز نہیں پڑھتا، بوڑھا ہو چکا ہوں ابھی تک میں نے حج نہیں کیا. ہوتا ہے نا دنیا بھر میں، دنیا میں چلتا ہے اس طرح سے کہ چونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں ابھی تک نماز. شک ہے، دل میں شک ہے. مولا فرماتے ہیں ایسی شک والی نماز، ایسے شک والے اعمال سے یقین کی نیند بہتر. یقین چاہیے تو دعا بھی جب پڑھیں گے، زیارت بھی جب پڑھیں گے، جو اس کے فوائد بتائے گئے ہیں اس میں یقین رکھ کر پڑھیے گا. ورنہ پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں. ظاہر طور پہ تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل اگر کرنا ہے تو یقین ہونا چاہیے. جس طرح سے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک استاد نے شاگرد سے کہا، شاگرد دیر آتا تھا ہر وقت مدرسے کو. استاد نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ تم اتنا دیر کیوں آتے ہو، ہر دن دیر آتے ہو. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ندی کے اس طرف رہتا ہوں اور جب میں آتا ہوں ندی کے پاس، اگر جو چھوٹی کشتیاں جو چلتی ہیں اگر کشتی نکل چکی ہوتی ہے تو مجھے دوسری کشتی تک انتظار کرنا پڑتا ہے، ورنہ میں آ نہیں پاتا. اس وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ کوئی دوسرا راستہ ہے؟ کہا کہ کوئی راستہ نہیں، میں ندی کے اس پار رہتا ہوں، میرا گاؤں ندی کے اس پار ہے، مجھے اس پار آنا ہوتا ہے، تو لہٰذا میں پانی کو پار کرنے کے لیے، ندی پار کرنے کے لیے کشتی کا سہارا رہتا ہوں. کشتی کبھی ایک بار دیر آتی ہے، کبھی جلدی آتی ہے، کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو استاد نے کہا مجھ پر یقین رکھتے ہو؟ کہا کہ پورا یقین، میں جو کچھ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل سچ کہتے ہیں استاد، آپ پر میری جان قربان، آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں بالکل 100% مجھے یقین ہے. کہا یقین ہے؟ بالکل یقین. کہا کہ لے یہ میں تعویذ دیتا ہوں، کل سے یہ تعویذ ہاتھ میں رکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تو پانی پر چل کر آ جانا. کہا کہ ڈوبوں گا نہیں؟ کہ یہ بالکل نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو، یہ تعویذ ہاتھ میں رکھو اور نکل کے آ جانا. کہا کہ کھولنا نہیں، تعویذ کھولنا نہیں. اب دیکھیں یقین ہے شاگرد کو کہ میرا استاد غلط نہیں کہتا. اس نے جو ہے تعویذ دی، ندی پار کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، پانی پر چلتا ہوا ندی پار کر آ گیا. سلسلہ چلتا رہا. ایک دن دیکھیے یقین کی منزل بتا رہا ہوں، ایک دن شاگرد کے ذہن میں بات آئی کہ بھئی استاد یہ کون سا ایسا نسخہ مجھے دے دیا ہے، یہ کون سی ایسی چیز مجھے دے دی ہے جس کے ذریعے سے میں پانی پر پیدل چل رہا ہوں، پانی پر چل رہا ہوں. کہا کہ دیکھوں تو صحیح. اس نے شرط رکھی تھی کہ کھولنا نہیں. ایک ایسا نسخہ اس میں لکھا ہے میں نے، ایک ایسی چیز میں نے اس میں رکھی ہے کہ کھولنا نہیں، بس اس پر بھروسہ کر، بسم اللہ بول کر نکل جا. نکل رہا تھا، شک شروع ہوا کہ بھئی کیا ہے اس میں، پانی پہ چلنے کا نسخہ. تو اس نے کہا ایک دن کھولا. کھولتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. بس یہی. دیکھیے جب عقیدہ تھا، یقین تھا، تو بڑے اطمینان کے ساتھ وہ اپنی مٹھی میں پکڑ کر پانی پار کر رہا تھا، پانی پر چل رہا تھا. جیسے ہی کھولا، یہی تو ہو رہا ہے نا ہمارے پاس کہ ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ زندوں کے لیے آیا تھا، آج مردوں کے لیے ہی رہ گیا ہے. جیسے خبر سنتے ہی نا آپ کہ بھائی فلاں مر گئے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھو. اب اگر اس کا برعکس کوئی کہے کہ بیمار ہے سورہ فاتحہ پڑھو تو ناراض ہو گئے، پٹائی ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی فلاں شخص بیمار ہے سورہ فاتحہ پڑھیں تو شاید ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی، پٹائی شروع ہو جائے گی کہ بھائی ابھی مرا نہیں ہے بندہ، تم مروا رہے ہو، سورہ فاتحہ پڑھوا رہے ہو. نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے ہماری. بہرحال تو اس نے کھولا، کیا دیکھتا ہے؟ اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہی. جیسے بس یہی، اب پار نہیں ہو پائی کشتی، یعنی پانی سے وہ پار نہیں ہو پایا، غرق ہونے لگا.
جیسے دے رہا تو استاد نے دوسرے شاگرد سے کہا کہ جو میں نے کہا تھا وہ وہی ہو. کہا نہ کھولو. اس نے کھولا, اپنا یقین کم ہوا, کمزور ہوا. جب کمزور ہوا تو وہ اس کا اثر ختم ہوا. تو اسی طرح سے دعائیں, ادعیات جو دعائیں دی گئی ہیں یا زیارت کے جو فوائد بتائے گئے ہیں اس پر یقین رکھیے گا. زیارت کے حوالے سے زیارتوں میں یہ ملتا ہے. دیکھیے بزنس, دنیا بھر میں بزنس چلتا ہے. بزنس کی بھی بات بتاتا ہوں, سنیے. یہاں پر زیارت کے حوالے سے بتایا گیا کہ جو بھی حسین علیہ السلام ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کرے گا, اسے 40 حج کا قبول, 40 مقبول حج کا ثواب ملے. 40 مقبول حج کا ثواب ملے. اب بزنس مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں نا, بزنس مائنڈیڈ لوگ, کہا کہ بھائی 40 مقبول کا ثواب, حج کا ثواب مل رہا ہے تو ہم حج کو ہی کیوں جائیں, حج کو کیوں جائیں. یا اس کے بڑھ کے بڑے میں پیسوں سے کیلکولیشن بتاتا ہوں, سنیے. روایتوں میں ہے نا کہ 1 درہم کا ثواب 10 درہم کے برابر. 1 درہم کا ثواب 10 درہم کے برابر. کہا کہ بھائی لیکن گناہ میں یہ نہیں ہے. گناہ میں روایتوں میں یہی ہے کہ اگر آپ نے 1 درہم کا گناہ کیا تو 1 ہی درہم لکھا جائے گا, 2 نہیں بڑھا دیا جائے. گناہ کا جو ہے سزا جو ہے نا بڑھا کر نہیں لکھی جاتی, ثواب بڑھا کر لکھا جاتا ہے, گناہ بڑھا کر نہیں لکھا جاتا. وہی دوبارہ پھر مادیات میں آ گئے نا. پھر دوبارہ کہا کیا 1 درہم چراؤ, 1 درہم چراؤ, اس میں کہ 10واں حصہ, میں پاؤنڈز میں بتاتا ہوں, 10 پاؤنڈ چراؤ, 1 پاؤنڈ خیرات کر دو, 9 پاؤنڈ اپنے جیب میں رکھ لو. میتھمیٹکس سمجھ میں آ گئی نا. 1 پاؤنڈ چرایا تو اس میں آپ کا عذاب کتنا لکھا جائے گا, 1 ہی پاؤنڈ. اب جو 10 پاؤنڈ کی جو آپ نے جو چرایا ہے اس میں سے 1 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کا جو ہے آپ کو عذاب لکھ دیا گیا, ٹھیک ہے. اب 10 پاؤنڈ میں سے 1 پاؤنڈ آپ نے ثواب میں دیا تو 10 پاؤنڈ کا ثواب لکھ دیا گیا, تو 0 ہو گیا نا بیلنس. بیلنس 0 ہوا کہ نہیں, 9 پاؤنڈ آپ کی جیب میں. اس سے بہتر بزنس اور کیا ہو سکتا ہے بھائی. آپ کی بیلنس شیٹ 0 بتا رہی ہے, 9 پاؤنڈ آپ کے جیب میں بھی ہیں, تو پھر اس سے بڑا دھندا اور کیا ہو سکتا ہے. بہترین دھندا ہے, نعوذ باللہ. اذان محترم, اسی طرح سے میں نمازوں کے سلسلے میں یہی کہتا ہوں. نمازوں کے بارے میں ہے کہ نہیں ہے. ماہ رمضان میں مثال کے طور پر ابھی ماہ محرم کی بھی اعمال ہیں, ہاں, اس میں یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں, آپ کو 100 رکعت کا نماز ثواب ملے گا انشاءاللہ. اس سے بھی ہٹ کر تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تسبیح فاطمہ زہرا میں کیا کہ 1 تسبیح کا ثواب 70 رکعت نمازوں کے برابر. 1 تسبیح کا ثواب 70 رکعت نمازوں کے برابر. آپ سوچتے ہیں کہ بھائی جب 70 رکعت کا نماز مل رہا ہے, ثواب مل رہا ہے, تو 1 تسبیح پڑھ لیں. نماز کون پڑھے. کیلکولیشنز جب شروع ہوتے ہیں تو. لیکن ازو سنیں, آپ بھی ماشاءاللہ سے نوکری پیشہ, یا تو نوکری کرنے والے ہیں یا تو آپ خود باس ہیں. 2 صورتیں ہیں, یا اپنا آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا امپلائی ہے نا. اب ہر کمپنی میں, ہر کارپوریٹ میں, یہ کارپوریشن میں یہی سسٹم ہوتا ہے کہ ایک آپ کا وقت معین ہوتا ہے کام کا. مثال کے طور پر صبح 9 سے لے کر 5:30 بجے تک, 5 بجے یا 5:30 جو بھی ہے, یہ آپ کا فکس ٹائم ہے. اپوائنٹ کیے گئے ہیں آپ 9 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک. اب اس کے بعد کام بڑھ جاتا ہے, کبھی کبھی او ٹی کرنی پڑتی ہے, اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے. اوور ٹائم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کہا کہ بھائی آپ 5:30 سے 7 بجے تک کر رہے ہیں تو 1.5 برابر کی تنخواہ دی جائے گی, ہے کہ نہیں. اگر 7 سے 8 بجے تک کر رہے ہیں تو 2 برابر تنخواہ دی جائے گی. اب کام اتنا بڑھ گیا ہے, انویسٹمنٹ مینجمنٹ میں کیا انویسٹمنٹ بینکر ہیں آپ ماشاءاللہ سے, آپ سارے دنیا کے مارکیٹس آپ سنبھال رہے ہیں. کبھی جاپان کا مارکیٹ سنبھال رہے ہیں, کبھی ہانگ کانگ کا مارکیٹ سنبھال رہے ہیں, کبھی جو ہے نا نیو یارک کا, کبھی لندن کا. یہ مارکیٹ سنبھالتے آپ کو جو ہے نا رات کے 12 بجے تو کہا کہ 8 کے بعد جتنا بھی کام کریں گے 5 برابر کی تنخواہ دی جائے گی. یہ کارپوریشن کی جو پالیسی ہوتی ہے کہ نہیں. غلط تو نہیں کر رہا ہوں نا. او ٹی جو اوور ٹائم کی جو پیمنٹ ہوتی ہے, پہلے کے گھنٹہ 2 گھنٹے بہرحال وہ 1.5 برابر یا 2 برابر
اس کے بعد 2 سے 3, اس کے بعد 5 برابر تک کی تنخواہ. اب چالاک اگر کوئی کہے باس سے جا کر کہ باس میں دن میں تو نہیں آؤں گا 5:30 بجے تک, 5:30 بجے کے بعد سے میں 12 بجے رات تک کروں گا, اب مجھے 1.5 برابر کی تنخواہ, پھر اس کے بعد 2 برابر کی تنخواہ, اور اس کے بعد 5 برابر کی تنخواہ دے دو, تو کیا آپ کو ملے گی تنخواہ؟ مل سکتی ہے؟ کہ ایسا قانون ہی نہیں ہے. آپ ریگولر ٹائم کرنے کے بعد جواب کیا ملے گا؟ سنیے گا, ریگولر ٹائم کی نوکری کرنے کے بعد اگر کام بچ جائے, تب اگر کنٹینیوس کام کر رہے ہیں تو تب 1.5 برابر, 2 برابر, 5 برابر, 10 برابر کی تنخواہ ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی, ہے کہ نہیں؟ تو وہی سسٹم ہے اسلام کا بھی. کہا کہ واجبات ادا کرنے کے بعد اب جو بھی مستحبات انجام دے رہا ہے اس کو جو ہے ثواب ملے گا 10 برابر یا 20 برابر یا 70 برابر کا. اگر واجبات ہی کیے بغیر بس اس نے تسبیح میں کام چکانے کی کوشش کی تو کہا کہ ثواب نہیں ملے گا. یہ 70 گنا کی جو بات کی جا رہی ہے, 70 رکعت کی جو بات کی جا رہی ہے, کہا کہ واجبات پہلے ادا کرے پھر جا کر اس کو ثواب دیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اسی طرح سے یہ بھی زیارت کے سلسلے میں انشاءاللہ میں اگلی گفتگو میں کوشش کروں گا کہ اسی زیارت وارثہ تک ہی محدود گفتگو رکھوں. تو بہرحال زیارت وارثہ کے حوالے سے یہی ہے کہ بھائی جہاں کہیں بھی خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو, چاہے ولادت ہو چاہے شہادت ہو, تو زیارت وارثہ پڑھی جائے, زیارت عاشورہ پڑھی جائے. اس کے دونوں دنیاوی فائدے بھی بتائے گئے ہیں, دینی فائدے بھی بتائے گئے ہیں. دنیاوی فائدوں میں اس لیے بتایا گیا کہ لوگ رغبت ہو کر, لوگ محسوس ہو کر اس کو پڑھے, اور معنوی فائدہ اس لیے بتایا گیا کہ آخرت میں بھی ان کا کچھ سہارا بن سکے. تو عزیزان محترم, یہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے, یہ اہل بیت اطہار کی قربانیاں ہیں, یہ اہل بیت اطہار کے ارشادات اور ان کی زحمتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر پرسکون ماحول میں ان کی یاد منا رہے ہیں. یہ حسین کی قربانی ہے جو آج ہم کو اس مقام تک پہنچائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں, حقیقی مسلمان کہلائیں. عزادارو, ماہ محرم ہی ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پر عقائد کے جذبات اور عقائد سے بھرے ہوئے جذبات یہاں پر نکھر کر آتے ہیں. اور ماہ محرم یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم کچھ فریکشن حضرت زہرا کا قرض ادا کر سکتے ہیں. ایک فریکشن, چھوٹا سا فریکشن, اس کے لال کا ذکر کر کے, حضرت زہرا کے لال کا غم منا کر, اور حضرت زہرا کے لال کی قربانی یاد کر کے, اور ان پر جو ظلم کیے گئے ہیں ان کو یاد کر کے حضرت زہرا کی تمنا کو پورا کرتے ہیں. مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ حضرت زہرا کی تمنا تھی. حضرت زہرا نے کہا تھا, بابا جب میرا بیٹا اس بے دردی کے عالم میں مارا جائے گا, بابا میرا بیٹا جب اس مصیبت کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا تو اس وقت نہ میں رہوں گی, نہ ابو الحسن رہیں گے, نہ بیٹا حسن رہے گا, تو پھر کون اس کو مدد کرے گا, کون اس کے غم میں روئے گا, کون اس کو دلاسا دے گا. تو حضرت محمد مصطفیٰ نے یہی فرمایا تھا, بیٹی گھبرانا نہیں, اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو خلق کرنے والا ہے, ایک ایسی قوم کو بھیجے گا, ایک ایسی قوم بھیجے گا جو تیرے لال کا ماتم بھی کرے گی, تیرے لال کا غم بھی منائے گی, تیرے لال کے غم میں سینہ زن بھی ہوگی, تیرے لال کے غم میں آنسو بھی بہائے گی. ہم دعائے فاطمہ زہرا کا نتیجہ. عزادارو, پہلی محرم, عام طور پہ پہلی محرم کو اس قافلے کی روانگی بیان کی جاتی ہے. کون سا قافلہ؟ آباد ہے. حضرت زہرا کا گھر آباد ہے آج. اللہ اکبر. مدینے سے جب یہ قافلہ نکلا, کس شان و شوکت سے نکلا, اللہ اکبر. عماریاں سجائی گئی ہیں,
اونٹوں پر اماریاں رکھی گئی ہیں، پورے پردے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے شان و شوکت کے ساتھ سیدانیاں سوار ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت ام فروا سوار ہونا چاہتی ہیں تو قاسم بڑے شان و شوکت سے اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں ہماری۔ حضرت ام لیلا سوار ہونا چاہتے ہیں تو علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، اماں کا سہارا دے کر، ماں کو سہارا دے کر ہماری پر سوار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ام کلثوم آگے بڑھی ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہ تھی، تو لیکن حضرت عباس بھی آگے بڑھتے ہیں، علی اکبر بھی آگے بڑھتے ہیں، سہارا دے کر ام کلثوم کو بھی سوار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں روایت بتاتی ہے کہ زینب گھر سے اندر نہیں، باہر نہیں آ رہی تھی، تو حسین نے آواز دی، بہن زینب کہاں رہ گئی؟ قافلہ جانے کو تیار ہے۔ زینب کہتی ہیں کہ بھیا ذرا انتظار کر لینا، ذرا انتظار کر لینا کہ بیٹا علی اصغر اپنی بہن سے لپٹا ہوا ہے۔ بہن اپنے بھائی سے لپٹی ہوئی آرام کر رہی ہے، بہن بھائی کے درمیان کچھ گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت بی بی صغرا اپنے پھوپھی زینب سے کہتے ہیں، پھوپھی اماں میں بیمار تھی، بیماری کی وجہ سے اپنے بھائی کو اٹھا نہ سکی، اپنے بھائی کو اپنی گود پہ لینا سکی، اپنے بھائی کو اپنے گلے نہ لگا سکی، ذرا تھوڑی دیر میرے بھائی کو دے دینا، میرے حوالے کر دینا۔ جیسے زینب نے علی اصغر کو حضرت علی اصغر کو فاطمہ صغرا کے حوالے کیا تو فاطمہ صغرا لپٹ کر حضرت علی اصغر کو پیار کرنے لگی، بوسے دینے لگی اور کہنے لگی، بھیا میں تو چاہتی تھی کہ تم بھی میرے ساتھ رہو، تم میرے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر۔ اب زینب چاہتی ہے کہ علی اصغر کو فاطمہ صغرا سے جدا کرے، بچہ آتا ہی۔ حسین نے آواز دی، بہن زینب قافلہ جانے کو تیار ہے۔ علی اصغر آتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حسین خود چلے آتے ہیں، حسین چلے آتے ہیں، علی اصغر کو صغرا سے جدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن علی اصغر ہیں بہن سے لپٹے ہوئے، بہن سے لپٹے ہوئے ہیں، مسلسل لپٹے ہوئے ہیں۔ صغرا سے کہتے ہیں، بیٹی اب جانے کا وقت آ چکا ہے، ذرا بھائی کو دے دینا، میرے حوالے کر دینا۔ صغرا کہتے ہیں، بھیا بابا کچھ دیر تک اپنے بھائی سے مجھے گفتگو کرنے دیجئے۔ بات چلتی رہی یہاں تک کہ وقت آ پڑا، زنگ سفر چلی۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، علی اصغر سے کہتے ہیں، علی اصغر سے ایک وعدہ کرتے ہیں، بلکہ علی اصغر سے کہتے ہیں، بیٹا تمہارے بنا میرا مشن پورا نہیں ہو پائے گا۔ بیٹا میں جس کام کے لیے چلا ہوں اگر تم نہ ہو تو وہ کام پورا نہیں ہوگا، جس جنگ کے لیے میں چلا ہوں اگر اس میں تمہارا وجود نہ ہو تو وہ جنگ فتح نہیں ہو پائے گی۔ بیٹا تمہاری ایک مسکراہٹ ہے جو میری جنگ کو فتح یابی دے گی۔ علی اصغر پھر بھی اپنی بہن سے لپٹے ہوئے۔ تب حسین نے یہ خبر دی علی اصغر کان میں جا کر کہا، بیٹا تمہاری شہادت کے بغیر میرے نانا کا دین بچے گا نہیں۔ جیسے ہی لفظ شہادت علی اصغر نے سنی، باپ کے باہوں میں آ گئے۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، گھوڑے کے قافلے کی طرف چلے، زینب بھی آئیں۔ جیسے ہی زینب آئیں تو علی اکبر نے ایک بازو کو تھاما اور حضرت عباس نے دوسرے بازو کو تھاما، اپنی پھوپھی کو بڑے احترام و اہتمام کے ساتھ ہماری میں سوار کیا۔ اب یہ قافلہ نکل رہا ہے اور ایک بیمار بیٹی ہے، بیمار صغرا ہے، قافلے کے پیچھے جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس مقام تک چلی جاتی ہے جہاں سے وہ راستہ شروع ہوتا ہے جو مدینے سے مکہ جانے کا راستہ ہے۔ اب ایسے راستے میں آ کر رک جاتی ہے، بس دیکھ رہی ہوتی ہے۔ حسین واپس آتے ہیں، کہتے ہیں، بیٹی گھبرانا نہیں، تیرے بھائی کو بھیجوں گا، تجھے بلواؤں گا۔ بس اسی امید میں یہ بیٹی ہے، اسی امید میں بی بی صغرا ہے، اسی امید میں ہے کہ میرا بھائی آئے گا۔
आजादारों, रिवायत में यही मिलता है कि हर दिन सुबह बीबी सुगरा जाती थी, उसी मकाम पर जाकर बैठ जाती थी, अपने आंखों को जमाए हुए देखती थी कि जो भी घोड़सवार आता था वो यही समझती थी कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया, मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो भी घोड़सवार आता था उससे यही पूछती थी, जो भी घोड़सवार जाता था उससे यही कहती थी कि देखो मेरे भाई को अगर देर से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह देना। इतने में एक घोड़सवार जा रहा था, तो उस वक्त ज़ोहरा ने एक नामा दिया, एक खत दिया, कहा कि मेरे भाई को दे देना, मेरे भाई को दे देना। अल्लाहु अकबर। रिवायत में मिलता है कि जब ये घोड़सवार करबला पहुंचा, करबला जब ये घोड़सवार पहुंचा तो उस वक्त असर का हंगाम था, आशूर के असर का वक्त था। हुसैन तने तन्हा थे, हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज भी बुलंद हो चुकी थी, अली असगर भी शहीद हो चुके थे। हुसैन ने अली असगर का खून नाहक को अपने चेहरे पे मल चुके थे, हुसैन मल चुके थे। घोड़सवार पहुंचता है, कासिद पहुंचता है, कासिद का खत लिया, हुसैन ने खत खोला, कहते हैं क्या है बेटी आज इस उम्मीद में ना रहना कि तेरा भाई आएगा। अब मक्तल की तरफ रुक किया, कहा कि बेटा अली अकबर, तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है, बेटा अली अकबर, अरे सुगरा तेरे इंतजार में घड़ियां गिन रही है, बेटा अली अकबर, अब तू ना रहा, तेरी बहन तेरी याद में रहेगी। माबूद हमारे इस मजलिस को कबूल फरमाओ, पालने वाले से वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो खता हुए हैं, जो हमसे गुनाह सरजद हुए हैं, बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के हमारे गुनाहों को माफ फरमाओ। माबूद जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगारा, हमारे हर अमल को कबूल फरमा, और माबूद ज्यादा से ज्यादा हमारे खैर उजाने तौफीक अता फरमा। पालने वाले हमारे आंखों से निकलने वाले आंसू को रूमाल फातिमा में जगह अता फरमा, और हमारे लिए हमारी नजात का सामान फराहम फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ कहीं भी मुहिब्बान अहले बैत जिंदगी गुजार, उनकी जानो माल इज्जत और उनकी नामों की हिफाजत फरमाओ। माबूद जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का पालने वाले इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे आमाल से इमाम ज़माना को खुशनूद फरमा, और हम सब इमाम ज़माना के आवाज़ साथ शुमार फरमा।